بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، بہنوں، نوجوانوں، اسلامی نونہالوں، یہ عشر ذی الحجہ پر گفتگو ہو رہی تھی۔ آج انشاءاللہ عشر ذی الحجہ کا سب سے عظیم ترین دن، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، آج اس کے متعلق کچھ نبی علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو سننے کے ساتھ یاد رکھنے، عمل کرنے اور غیروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یوم عرفہ کو کہا جاتا ہے سال کا سب سے بڑا عظیم ترین دن، سب سے عظیم ترین دن یوم عرفہ، یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ۔ یہ پورا دن صبح سے لے کر کے شام تک بہت ہی زیادہ خیر و برکت کا دن ہے، حاجیوں کے لیے بھی اور غیر حجاج کے لیے بھی۔ ہمیں چاہیے کہ جو لوگ حج میں گئے ہیں، ہمارے دوست احباب، قرابت دار، پھر عامۃ المسلمین، سب کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حج کو اور یہ وقوف عرفہ جو ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ اللہ رب العالمین نے صرف حجاج کے لیے نہیں بلکہ غیر حجاج کے لیے بھی یوم عرفہ کا ایک بہت ہی خیر و برکت کا ذریعہ بتایا ہے کہ یوم عرفہ جو لوگ حج میں گئے ان کے لیے تو ہے ہی ہے، جو حج میں نہیں گئے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بہت سارے عرفات کے خیرات و برکات اور فضیلتیں اللہ رب العالمین ان کے لیے رکھے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے جو فضیلتیں بیان کریں گے یوم عرفہ کی، وہ حجاج کی نہیں بلکہ غیر حجاج کی، چونکہ حجاج کے لیے تو بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں کہ جتنے حاجی یوم عرفہ کو عرفات کے میدان میں صدق دل کے ساتھ وقوف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وقوف عرفہ کی برکت سے ان کی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور جب حاجی حج کر کے واپس اپنے وطن لوٹتا ہے تو آپ نے فرمایا کیوم ولدت امہ، گناہوں سے اس طرح سے پاک و صاف ہوتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے بغیر کسی گناہ کے پیدا ہوا تھا۔ لیکن اللہ غفور رحیم ہے، اس نے غیر حجاج کو بھی یوم عرفہ کے خیرات و برکات سے محروم نہیں کیا۔ ہمیں چند باتوں کا خاص خیال کرنا چاہیے۔ نمبر 1، آج کے دن ہم دنیا میں کہیں بھی ہوں، خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی، بخشش کی اور جہنم سے آزادی کی دعا کریں۔ پورے دن بھر کوشش کریں وقت ادھر ادھر ضائع کرنے کے بجائے ایسا عمل کریں جس سے مغفرت اور بخشش ہو اور جہنم سے آزادی ملے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث، جس کے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اور بہت سارے اہل سنن نے بھی روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ ابدا من النار من یوم عرفہ وانہ لیدنو
ثم یباہی بہم الملائکہ فیقول ما اراد ہؤلاء. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، عائشہ حدیث کی راویہ ہیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے زیادہ ایسے گنہگار جو اپنے گناہوں کی نحوست سے، اپنی خطاؤں اور برائیوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ایسے گنہگاروں کو اگر سال بھر میں کبھی جہنم سے آزاد کرتا ہے تو یوم عرفہ کو آزاد کرتا ہے. پتہ نہیں دوستو کتنے پاپ، کتنے گناہ، کتنی برائیاں ہم سے اور آپ سے ہوتی ہیں. اگر یوم عرفہ کو ہم اور آپ صحیح استعمال کر لیں، لہو و لعب، کھیل کود، غیبت چغلی کی بجائے ذرا توبہ کریں، استغفار کریں، رب کے سامنے روئیں گڑگڑائیں، تو اگر جہنم سے آزادی مل جائے تو اس سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے. لیکن افسوس ہم تو مائل بکرم کوئی سائل ہی نہیں. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں سب سے زیادہ اگر کسی دن لوگوں کو جہنم سے آزاد اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جو یوم عرفہ کا دن ہے، یوم عرفہ ہے. پھر آپ نے فرمایا اور اللہ بالکل قریب ہو جاتے ہیں، فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، یہ میرے گنہگار بندے دیکھو آج توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، ہماری مغفرت اور بخشش مانگ رہے ہیں. پہلی چیز. نمبر 2، یہ یوم عرفہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑی خیر و برکت یعنی شکر گزاری کا دن ہے. شکر گزاری یہ کہ سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہم کو اور آپ کو ایمان سے نوازا ہے. ایمان کی دولت جو نصیب ہوئی، اس سے بڑی دولت کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی، نہ دنیا میں نہ آخرت. یہ ایمان کی دولت، اسلام کی دولت، یہ بہت بڑی نعمت اور دولت ہے. اللہ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان گھر میں پیدا کیا. ماں باپ، دادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا، پتہ نہیں چلے جائیں، دونوں طرف ددھیال اور ننھیال میں صدیوں سے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا اور آج تک اس پر قائم ہے. یہ بہت بڑی دولت ہے. اللہ رب العالمین نے یہ ایمان اور اسلام اور دینی تعلیمات کی تکمیل یہی یوم عرفہ کو کیا ہے. حجۃ الوداع کا موقع تھا. یوم عرفہ نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام وقوف عرفہ میں تھے. لاکھوں کی تعداد میں، تقریباً کہا جاتا ہے 1,40,000 کے قریب لوگ حج میں تھے. جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر کے آئے. صحیحین کے صحیح بخاری کی روایت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دیکھیں کتنی بڑی دولت. اے ایمان والو، دیکھیں یہاں سے اللہ نے نبی کو نہیں، علیکم سارے ایمان والوں کو، اے مومنو کلمہ پڑھنے والو، میرے محبوب بندو جن کو ہم نے ایمان سے نوازا ہے، توحید کی دولت سے مالا مال کیا ہے، آج ہم نے تمہارے اس دین کو مکمل کر دیا، ہماری انعامات کی تکمیل ہو گئی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم نے تمہارے لیے جو دین پسند کیا وہ دین ایمان ہے.
دین اسلام ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بڑی خوشی کا دن ہے کہ آج کا دن جو ہے دین اسلام کی تکمیل ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام کا زمانہ گزرا، امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا، کہتا ہے اے عمر، تمہاری قرآن میں ایک ایسی آیت اللہ نے نازل کی ہے، اگر وہ آیت ہم یہودیوں کے یہاں نازل ہوئی ہوتی تو جس دن آیت نازل ہوئی اس دن کو ہم لوگ یوم العید، عید کا دن منا لیتے، خوشی کا دن مناتے۔ عمر بن الخطاب نے کہا کون سی آیت؟ یہودی نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت تلاوت کی۔ عمر بن الخطاب نے کہا بھائی حق بیوقوف، ہمیں عید منانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے ہماری عید ہی کی دن یہ آیت نازل کی ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، میدان عرفات کا سارا سین ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اور جب آیت نبی علیہ السلام نازل ہو رہی تھی اس کا منظر بھی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، ہمارے ہاتھ عید ہی کی دن اللہ نے نازل ہی کیا ہے۔ اس لیے اس نعمت کو یاد کر کے شکر کرنا چاہیے، شکر الہی ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 3 دوستو، یوم عرفہ کی فجر سے، یوم عرفہ کی فجر یعنی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کی صبح سے لے کر کے ایام تشریق تک ہر فرض نماز کے بعد پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ خوب کثرت سے پڑھا کریں، کم سے کم 3 مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ خوب کثرت سے ان تکبیرات کو پڑھنا چاہیے، ہر فرض نماز کے بعد ان کا اہتمام کریں، اور ہر فرض نماز کے بعد چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں، با جماعت ہو یا بغیر جماعت کے، سفر میں ہو یا حضر میں، خوب کثرت سے ان تکبیرات کو پڑھنا ضروری ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگ یوم عرفہ کی صبح سے لے کر کے ایام تشریق تک ہر فرض نماز کے بعد یہ جو تکبیرات کہتے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ سبحان اللہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بات اصل یہ ہے، ہم اجماع صحابہ پر عمل کرتے ہیں۔ یہ ایسی تکبیرات ہیں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ برابر بڑی پابندی کے ساتھ، جس میں حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں، عثمان بن عفان ہیں، ابن مسعود ہیں، یہ سارے صحابہ اتفاقی اجماعی طور پر یہ تکبیرات کہتے تھے۔ اس کا مطلب کہ کوئی نہ کوئی دلیل ان کے پاس تھی، اس لیے ہمیں اسے چاہیے کہ خوب کثرت سے تکبیرات پڑھیں۔ یوم عرفہ کی فجر سے لے کر کے 13 کی نماز عصر تک ان تکبیرات کا اہتمام کریں، مرد بھی کریں، عورتیں بھی کریں، بچے بھی کریں، ہر فرض نماز کے بعد۔ نمبر 4، اللہ رب العالمین نے جو حج میں نہیں گئے ہیں، ان کے لیے یوم عرفہ کے خیرات و برکات سے مستفید ہونے کا ایک بڑا بہترین ذریعہ بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا۔ جو حج میں گئے ہیں حاجی کے لیے نہیں ہے، یہ غیر حجاج کے لیے، دنیا میں کہیں بھی ہو یوم عرفہ کا روزہ رکھنا یہ بہترین اعمال میں سے ہے، بلکہ سال بھر میں نفلی روزوں میں سب سے بڑا روزہ جو ہوتا ہے یوم عرفہ کا ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں پوچھا گیا آپ سے کہ عاشورے کا روزہ، تو آپ نے فرمایا 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا یوم عرفہ کا روزہ، آپ نے فرمایا 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سنت الآتیہ، ایک آئندہ سال اور ایک گزرا ہوا سال، 2 سال کے گناہ معاف ہوئے۔ 1 دن کا روزہ اور 2 سال کے گناہ ہمارے معاف ہو جائیں، اتنا بڑا فضل و کرم اللہ کے سوا کون کر سکتا ہے؟ اگر آپ پورے سال بھر میں ایک گناہ کا حساب لگائیں تو سال میں سینکڑوں گناہ ہوتے ہیں، 2 گناہ، لیکن ہم سمجھتے ہیں 50 گناہ دن بھر میں ہو جاتے ہیں۔ رب کریم ہے، ذوالفضل العظیم ہے، اس نے فیصلہ کیا کہ میرے بندو اگر یوم عرفہ کا ایک روزہ رکھ لو تو تمہارے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اس روزے کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 5، اس عشرے میں خوب کثرت سے دعا، یوم عرفہ کو خوب کثرت سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افضل الدعاء یا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ تھا۔ اے لوگوں، سب سے بڑی دعا، سب سے اچھی، سب سے فضیلت والی دعا جو ہوتی ہے وہ یوم عرفہ کی دعا ہوتی ہے۔ یوم عرفہ کو بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، دعائیں کرنا، مغفرت اور بخشش کا، کفارہ سیئات کا وقت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ کثرت سے دعا کریں۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگ افضل ما قلت انا والنبیون بعدی قبلی، اے لوگوں ہم سے پہلے جتنے انبیاء آئے اور جتنے انبیاء آئے وہ اور میں، سب سے بہترین ذکر جو یوم عرفہ کو کر سکتے ہیں یا ہم سے پہلے نبیوں نے کیا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ چلتے پھرتے ان کلمات کو کثرت سے پڑھتے رہیں۔ یہ یوم عرفہ کے اعمال ہیں چند غیر حجاج کے لیے جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ بس ایک چیز یاد رکھیے کہ عام طور پر یوم عرفہ کو ہم ٹی وی چالو کر لیتے ہیں اور حج کا منظر، حاجیوں کا، وہ ساری چیزیں دیکھنے میں سارا وقت ضائع کر دیں۔ دیکھنے سے کچھ نہیں فائدہ ہوگا۔ آپ کے لیے جو عمل ہے، آپ اتنے بڑے بڑے اعمال صرف دیکھنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، تو دیکھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کو ان اعمال کے کرنے میں آپ کا فائدہ ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو یوم عرفہ کے خیرات و برکات، فضائل اور اجر و ثواب حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔